اس کے اوپر اجماع امت ہے کہ نمبر 1 عدت کے اندر نکاح نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر اجماع امت ہے۔ نمبر 2 اس کے اوپر بھی اجماع امت ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ نکاح کر لیتا ہے تو وہ زنا شمار نہیں ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ آپ کہہ دیں گے کہ یہ نکاح باطل ہے، یا اس نکاح کو آپ ختم کر دیں گے، اور اگر کوئی سزا اس کی تعزیراً مقرر کرنی ہے تو وہ بخاری مسلم میں نے بتایا کہ تعزیراً 10 کروڑوں سے زیادہ کی سزا نہیں ہو سکتی۔ یہ 2 پوائنٹس ہو گئے۔ اور تیسرا پوائنٹ اس حوالے سے یہ ہے کہ عورت کی گواہی حرف آخر مانی جائے گی عدت کے اعتبار سے۔ وہ اگر کہہ دے کہ میری عدت پوری ہو چکی ہے تو اس کے اوپر تو کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا، نہ لگانے کی ضرورت ہے، اس کی گواہی جو ہے معتبر مانی جائے گی۔ اس کو سپورٹیو وہ حدیث بھی ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں عقبہ بن حارث ایک صحابی تھے، انہوں نے کسی عورت سے شادی کی تو کچھ دنوں کے بعد ایک عورت منظر عام پہ آئی اور اس نے آ کے بتایا کہ بھئی میں نے تم دونوں کو بچپن میں دودھ پلایا ہوا ہے، لہذا تم رضاعت کے رشتے میں بہن بھائی بنتے ہو۔ تو دونوں طرف کی پارٹیوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ پھر وہ نبی الاسلام کے پاس آئی تو نبی الاسلام نے اس اکیلی عورت کی گواہی کی بنیاد کے اوپر میاں بیوی میں تفریق کروا دی کہ یہ چونکہ دودھ کے رشتے میں بہن بھائی بن چکے ہوئے تھے اور یہ عورت کہہ رہی ہے جس نے پلایا تھا، تو ایک عورت کی گواہی کو نبی الاسلام نے قبول کیا۔ اسی طریقے سے عدت کے کیس کے اندر بھی اکیلی عورت کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ وہ اگر آپ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 228 پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عورت ہی گواہی دے گی۔ اس حوالے سے اس میں واضح اشارہ موجود ہے، اور اس گواہی کو پھر کوئی چیلنج نہیں کرے گا، اور عورت وہ جس کے اپنے نکاح والا معاملہ ہے، کوئی دوسری عورت نہیں۔ وہ میں آیت کور کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن، اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے یہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو روک کر رکھیں گی نیکسٹ نکاح کی طرف جانے سے، ثلاثۃ قروء، 3 دفعہ مخصوص ایام سے پاک ہونے تک۔ یہ میں کوڈ ورڈز میں گفتگو کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ سسٹرز نے بھی دیکھنا ہے اور ینگ بچے بھی دیکھتے ہیں، اس لیے میں وہ الفاظ استعمال کروں جو عام فہم ہو۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور حلال نہیں ہے ان عورتوں کے لیے کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے یوٹرس کے اندر، رحم کے اندر پیدا کر دیا، یعنی اگر ان کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ان کو اولاد دی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ان کو پتا ہے تو اس کو نہ چھپائیں۔ ظاہر ہے اس زمانے میں الٹرا ساؤنڈ تو نہیں ہوتی تھی یا اس طرح کے باقی ٹیسٹ تو نہیں ہوتے تھے، بالکل انیشیل سٹیج کے اوپر تو عورت کو ہی اندازہ ہوتا ہے اس حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس طرح کا معاملہ نہ ہو، یعنی یہ جو عدت ہم بیان کر رہے ہیں نا، 3 دفعہ مخصوص ایام سے پاک ہونا، یہ اس عورت کے لیے ہے جو پریگنٹ نہ ہو۔ اگر پریگنٹ ہے پھر عدت ڈیفرنٹ ہوگی، اس لیے اس کو ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں نا اللہ پر اور آخرت کے دن کی جواب دہی کے اوپر، تو پھر انہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے، انہیں بتا دینا چاہیے کہ بھائی اس طریقے سے میں اب پریگنٹ ہوں۔ تو ظاہر ہے جب پریگنٹ ہے تو جب تک وضع حمل نہیں ہوگا، ڈلیوری نہیں ہوگی، اس کی عدت اس حوالے سے چلتی رہے گی۔ اب بڑی امپورٹنٹ بات آ رہی ہے جس میں غامدی صاحب نے جو ایک نیا کانسیپٹ دیا نا اس کا رد ہو رہا ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، ان کے جو وہ والے ہسبینڈ ہیں جنہوں نے انہیں طلاق دی ہے، وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اپنی بیویوں کی طرف لوٹ جائیں اس مدت کے دوران۔ یہ اس طلاق کا ذکر ہو رہا ہے جس میں 1 یا 2 طلاقیں ہوں، کیونکہ اس سے اگلی
آیت میں پھر تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے کہ طلاق 2 دفعہ دی جا سکتی ہے، اور تیسری دفعہ جب دیں گے تو پھر تو معاملہ ختم۔ 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو پہلا خاوند ہے نا جس نے طلاق دی ہے، وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ عدت کے اندر اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر 3 مہینے آلموسٹ، یا وہ 3 دفعہ مخصوص ایام سے پاک ہونا اور پریگننٹ ہونے کی صورت میں طلاق تو واقع ہو جائے گی۔ یہ بھی ویسے پبلک میں مشہور ہے کہ پریگننٹ عورت کو طلاق نہیں ہوتی، طلاق ہو جائے گی اس کو، لیکن اس کی عدت ختم اس وقت ہوگی جب وضع حمل یعنی ڈلیوری ہوگی۔ اس دوران اگر وہ خاوند اپنی بیوی کی طرف رجوع لانا چاہتا ہے عدت کے اندر تو سب سے زیادہ حقدار وہی مرد ہے جس نے اسے طلاق دی ہے، لیکن 3 طلاقیں نہیں، 1 یا 2، 3 کے بعد تو وہ نہیں رکھ سکتا۔ تو پھر وہ اس مدت کے اندر اپنی بیوی کی طرف رجوع لائے تو بغیر نئے نکاح کے لائے گا۔ اس دوران طلاق تو ہوگی، نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ نکاح ٹوٹے گا جب طلاق بائن ہو جائے۔ اس دوران جو طلاق ہے وہ رجعی رہے گی، یعنی آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی وہ عدت پوری ہو جائے تو طلاق رجعی جو ہے وہ طلاق بائن میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر اس عورت کی بھی مرضی دیکھی جائے گی کہ وہ اپنے ایکس ہسبینڈ کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے کہ نہیں، پھر حق بیر بھی نیا ہوگا۔ ہاں، پھر یہ نہیں ہوگا کہ ٹھیک ہے جی میں اب رجوع لاتا ہوں۔ رجوع لانے کا اختیار وہی 3 مہینے اپروکسیمیٹلی بات ہو رہی ہے، یعنی 3 طور اس کے اندر اس کے بعد اس بیوی کی مرضی۔ اور یہ بھی اس کیس میں اگر 1 یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں۔ اگر 3 طلاقیں ہوئی ہیں تو پھر جا کے اہل حدیثوں سے فتویٰ نہیں لینا بھائی، ہاں، اور نہ حنفیوں سے حلالہ کرانا ہے، نہ اہل حدیثوں سے حرامہ کروانا ہے۔ دونوں ہی حرام ہے۔ حلالہ اس طریقے سے زبردستی والا یہ بھی حرام ہے، اور وہ حرامہ کے 3 دے کے پھر وہ کہتے نہیں 1 ہوگی وہ بھی حرام ہے۔ یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ البتہ اس عدت کے دوران وہ خامند زیادہ حقدار ہے۔ اب مجھے بتائیں، غامدی صاحب نے جو یہ ایک نئی پخ چھوڑی کہ چونکہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ عورت پریگننٹ نہیں ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اسے عدت پوری کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ نیا نکاح کر لے۔ اب مجھے بتائیں، اگر اس خامند نے اسے 1 یا 2 طلاقیں دی ہوئی ہیں اور وہ پریگننٹ بھی نہیں ہے، الٹرا ساؤنڈ بھی کہتا ہے نہیں ہے، تو قرآن تو اسے حق دے رہا ہے کہ وہ 3 مہینوں تک، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، ان کے وہ والے جو ہسبینڈ ہیں نا وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ رجوع لائیں۔ اس کا حق تو پھر غامدی صاحب نے چھین لیا۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات؟ پھر تو ٹھیک ہے طلاق لئی، الٹرا ساؤنڈ کرایا تو پھر جتوں الٹرا ساؤنڈ کرایا اتوں ہی دوسرے کا ناس جائے، جبکہ قرآن تو کہہ رہا ہے نہیں، 3 مہینے کے اندر وہ خامند یہ حق رکھتا ہے کہ وہ اس عورت کے ساتھ شادی کرے۔ اب وہ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ لے کے جا کے تو کہیں جا کے دوسری جگہ شادی کر لے، وہ حق آپ ختم نہیں کر سکتے۔ لہذا یہ یاد رکھیے گا، جو شعائر اسلام ہے ان کو آپ نہیں بدل سکتے۔ مثلا اذان دینا نماز کے لیے مسجد میں، یہ شعائر اسلام ہے۔ اگرچہ ہم گھڑی کو دیکھ کے مسجد میں جاتے ہیں، لیکن دنیا کا کوئی مفتی، کوئی بزرگ، کوئی بابا، ایون کوئی صحابی بھی ہو، دین کے اس حکم کو نہیں بدل سکتا کہ اب اذان کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے گھڑی دیکھو اور مسجد میں جاؤ۔ اگرچہ پریکٹیکلی یورپ امریکہ میں تو بالکل ضرورت باقی نہیں رہی ہے، یہاں پہ بھی اذانوں کی آواز کدھر آتی ہے؟ آ بھی جائے تو ہم ان اذانوں کو تو نہیں فالو کر رہے ہوتے۔ جس نے 1:30 بجے نماز پڑھنی ہے، اس کی بلا سے 1:45 اذان ہو رہی ہے، وہ تو گھڑی کو دیکھتا رہتا ہے کہ میں نے تو 1:30 والی مسجد میں جانا ہے۔ وہ اذان نہ بھی ہو، اس نے گھڑی کے مطابق مسجد میں جانا ہوتا ہے۔ لیکن کوئی مائی کا لال اذان کو ختم کر سکتا ہے؟ کیونکہ شعائر اسلام ہے۔ اس طریقے سے کوئی یہ والی عدت کی مدت کو سائنٹیفکلی اس طریقے سے کر کے وہ پھر انوملی کریٹ ہو جائے گی۔ اگر آپ اس کو ایڈریس بھی کر لیں اور یہ کہیں کہ جی اس کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ عورت پریگننٹ ہے یا نہیں، تو مقصد تو یہ بھی تھا کہ وہ والا مرد 3 مہینے کے اندر رجوع لا سکتا ہے۔ اس مرد سے آپ حق کیسے چھین سکتے ہیں کہ وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ جا کے شادی کرے؟ پہلا حق اس مرد کا ہے اگر 1 یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں۔ لہذا یہ ان کا فتویٰ قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ یہ ایک ریزن ہے پریگننٹ ہونا۔ دوسرا یہ کہ اللہ نے موقع دیا، اس لیے سورہ طلاق میں، سورۃ البقرہ میں آیا کہ
عدت کے دنوں میں آپ نے عورت کو گھر سے باہر نہیں نکالنا، وہ عدت اپنے خاوند کے گھر میں پوری کرے گی. کیوں؟ اب مجھے بتائیں. یہاں تو 5 منٹ بعد جو ہے نا خاوند فتویٰ لینے کے لیے نکل پڑتا ہے کہ غلطی ہو گئی، بچوں کا کیا بنے گا. ایک طلاق دی اگر خاوند نے، اس کے بعد 3 مہینے اس کی بیوی اسی گھر میں رہے، وہ 3 منٹ بعد خاوند کو خیال آ جاتا ہے کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، سیاپا پالے اپنی جان نو. 3 مہینے تو اتنا ٹائم ہے، کیونکہ اسلام چاہتا ہے خاندانی نظام نہ ٹوٹے. تو بیوی وہاں رہے گی نا، تو اسے پھر اپنی بیوی کے ساتھ جو گزارا ہوا اچھا وقت ہے وہ بھی یاد آئے گا. اور پھر جب بیوی تو بیٹھی ہوگی اندر، عدت پوری کر رہی ہوگی، ہاں، اور بچوں کو جب خاوند کو 1 دن سنبھالنا پڑے گا، لگ پتا جائے گا، تو اس کو فوراً ہی سگنل آ جائے گا بھائی یہ تو 1 دن میرے لیے مشکل ہے، تو میں کس طرح بیوی کے بغیر گزارا کروں گا. پھر وہ جا کے بیوی سے خود ہی قدموں میں گر کے معافی مانگ لے گا، بجائے یہ کہ حلالے اور حرامے کے چکروں میں پڑے وہ خود ہی معافی مانگ لے گا. یہ ہے اس کے پیچھے حکمت کہ وہاں پہ عدت وہ اپنے خاوند کے گھر پوری کرے گی. اور اگر 3 طلاقیں ہو چکی ہیں جو اکٹھی دینا حرام ہے، لیکن اگر دے کوئی اسٹیبلش ہو جاتی ہیں، اس صورت میں بھی خاوند نہیں اسے نکالے گا. کیوں؟ اس کے ماں باپ کہاں پہ رہتے ہیں، بہن بھائی کہاں پہ ہیں. اگلے زمانوں میں تو دوسرے شہر میں جانا ایک ایشو تھا، یہ والی ٹرانسپورٹ تو نہیں تھی، تو کہا گیا کہ ہر صورت میں بھلے 3 طلاقیں بھی اگر کسی نے دے دی ہیں، تب بھی وہ خاوند کے گھر میں اپنی عدت کو پورا کرے، تاکہ اس کے ماں باپ تک اطلاع پہنچے. اور وہ اگر اس دوران وہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ رائٹ ہے، وہ لے کے جا سکتے ہیں. ادروائز خاوند اتنے عرصے کھانا پینا خرچہ بھی اس کو دے گا، اگرچہ 3 طلاقیں بھی دے چکا ہوا ہے. ویسے تو اسلام میں طلاق ایک ہی دینی چاہیے، اس کے بعد عورت کی مرضی 3 مہینے بعد چاہے آپ سے شادی کرے چاہے کسی اور سے، کم از کم وہ دروازہ تو کھلا رہے نا، حلالہ یا حرامہ نہ کروانا پڑے. پھر آپ ٹھیک ہے اسی اور سے شادی کر سکتے ہیں. جو یہ ٹھا 3 طلاقیں مارتے ہیں اور بیوی کو مار کے رکھ دیتے ہیں، بیوی کو کیا مارتے ہیں، اپنے آپ کو ہی مار لیتے ہیں. ذلت تو خامند کو بھی کاٹنی پڑتی ہے، بلکہ زیادہ کاٹنی پڑتی ہے. اس لیے میں شادی شدہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی دروازہ توڑ لو، کھڑکی توڑ لو، اپنا سر پھاڑ لو، بیوی کا نہیں اپنا، لیکن طلاق کا لفظ نہ اپنی زبان پہ لاؤ، پوری زندگی پچھتاؤ گے. اگر اس عورت کی زندگی برباد ہوتی ہے نا تو اس مرد کا بھی کچھ نہیں بچتا. اسی لیے ابو داؤد میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے. حلال اللہ نے اس لیے رکھی ہے کہ بعض اوقات جینون ضرورت پڑ جاتی ہے، خاوند مارتا بہت زیادہ ہے تو بیوی پھر ظاہر ہے جان بچانا تو فرض ہے، اسے خدشہ ہے کہ مجھے قتل ہی نہ کر دے. اسی طریقے سے کسی کی عورت بہت زیادہ بدکاری کے اوپر تلی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کون سا خاوند اس کو برداشت کرے گا، پھر اولاد بھی برباد ہو جاتی ہے. ایکسٹریم کنڈیشن میں ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ کھلا رکھا ہے، لیکن کہا حلال چیزوں میں ناپسندیدہ ہے. اللہ کو پسند یہ نہیں کہ کوئی طلاق تک نوبت جائے، یہ ذہن میں رکھیے گا. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے، شام کے وقت سارے کے سارے اس کے چیلے آ کے رپورٹ کرتے ہیں اور وہ آ کے بتاتے ہیں حضرت آج ہم نے یہ کروایا، کسی سے چوری کروائی، کسی سے بدکاری کروائی. تو شیطان اس کو نارمل لیتا ہے. ایک اس کا چیلا آ کے یہ بتاتا ہے کہ میں نے آج میاں بیوی میں علیحدگی کروا دی ہے، لڑائی ڈروا دی. شیطان اتنا خوش ہوتا ہے کہ اسے گلے لگا لیتا ہے کہ پتر تو جڑا نا کام صحیح کیتا ہے، کیونکہ تو نے ایک کام کر کے کتنے زیادہ گناہوں کا دروازہ کھول دیا. بعض اوقات ایسی عورتیں پھر معاشرے کے لیے ناسور بن جاتی ہیں، اولاد ناسور بن جاتی ہے، مرد ناسور بن جاتے ہیں. اسی لیے اس چیز کو اسلام میں ناپسندیدہ قرار دیا گیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کوئی بھی مؤمن اپنی مؤمنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، ہاں دل میں بھی برائی نہ رکھے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، میں اپنے بعد سب سے بڑی آزمائش تمہارے لیے تمہاری عورتیں یعنی کہ بیویاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اچھا بیویوں کو حضور نے نہیں کہا کہ تمہارے خاوند تمہارے لیے آزمائش چھوڑ کے جا رہا ہوں. حضور کو پتا تھا ڈومیننٹ مرد ہوتا ہے یہ زیادتی کرے گا. حضور نے مردوں کو ڈرایا کہ دیکھنا ان کے حق کا خیال رکھنا ہے. ہاں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، عورت کو اللہ نے ٹیڑھی پسلی سے مرد کی پیدا کیا ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، توڑ بیٹھو گے، اسے توڑنا، اسے طلاق دینا ہے، اس سے نفع حاصل کرو. صحیح مسلم میں حدیث ہے، دنیا متاع ہے، برتنے کی جگہ ہے،
اور دنیا کا بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے. یہ تو حقیقت بات ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے اس حوالے سے ترغیب دلائی. اور عورتوں کے حقوق کے معاملے میں تو نبی علیہ السلام بہت سینسٹیو تھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک سفر میں قافلہ جا رہا تھا تو عورتوں کو بھی اونٹوں پہ بٹھایا جاتا تھا. ہودے جو ہوتے تھے وہ بڑی بڑی ڈولیاں. مرد زیادہ تر پیدل چلتے تھے. ظاہر ہے عورت کا پروٹوکول ہے، اسلام میں تو عورت کا پروٹوکول ہے بھائی. وہ گھر کی رانی ہے، اس کو پروٹوکول دیا جائے گا. ابھی بھی دیکھیں آپ یار، مرد بےچارے شام کے وقت اپنی بیویوں کو موٹر بائکس پہ پیچھے بٹھا کے اپنے ماں باپ کی برائیاں سننے کے لیے ساتھ بٹھا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. ڈرائیونگ خود کر رہے ہوتے ہیں. دن کو معیشت کی مصیبت بھی اٹھاتے ہیں اور رات کو بیویوں کے تانے بھی سنتے ہیں. اور بیویاں بھی ظاہر تکلیف کاٹ رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو مردوں کو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے یہ کہا ہے کہ انہوں نے پازیٹو بہیو کرنا ہے. تو بخاری مسلم کی حدیث کہ عورتوں کو جو قافلہ ہانکنے والا بندہ ہوتا تھا نا، نبی علیہ السلام اس سے فرماتے تھے کہ اس قافلے کو آہستہ آہستہ ہانکو، شیشیاں ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں. ہاں، یعنی عورتوں کو اللہ نے نرم و نازک بنایا ہے. تو نبی علیہ السلام وہ اونٹ ہانکنے والے مردوں کو کہتے تھے جو عورتوں کے اونٹوں کو ہانک رہے ہوتے تھے کہ شیشیاں رکھی ہوئی ہیں. جس طرح شیشہ ہے نا، اس کے چانسز ہیں شیشے کا کوئی برتن اور ٹوٹ جائے گا، اس طرح عورتوں کو یہ بھی تکلیف نہ دو کہ ان کے اونٹ کو تیزی سے ہانکا جائے کہ کہیں ان کو تکلیف ہوگی. ظاہر ہے وہ ان کا مزاج ہی نہیں ہوتا. یہ تو چند ایک ذرا ہوتی ہیں نا عورتیں جو ککروں میں اپنے خامند پکا کے کھا جاتی ہیں یا تھپڑ مارتی ہیں خامدوں کو. زیادہ تر تو عورتیں بیچاری کمزور ہی ہیں نا. ظاہر دنیا نے بھی مان لیا، اسی لیے دیکھ لیں مردوں کے مقابلے اولمپکس میں عورتوں کے ساتھ تو نہیں ہوتے. ورنہ تو اگر یہ برابر ہو اس اعتبار سے ہیومن ڈگنیٹی میں برابر ہیں. بلکہ اگر مجھ سے پوچھیں تو اسلام میں عورت کا مقام مردوں سے زیادہ ہی ہے ہیومن ڈگنیٹی میں. لیکن فزیکل اگر آپ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے، سرکمسٹانسز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ظاہر ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے زیادہ اسٹرانگ بنایا، تو ان کی ذمہ داری بھی پھر زیادہ ہے. تو واپس آ جائیں اسی آیت کی طرف، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 228. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ. اس عرصے میں وہ مرد زیادہ حقدار ہے جس کی وہ بیوی ہے کہ ایک یا دو طلاق ہوئی ہے تو وہ رجوع لائے. یہ نہیں ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کروا کے تو عورت کہے کہ ٹھیک ہے جی میں تو پریگننٹ نہیں ہوں لہذا میں جا رہی ہوں اب کیونکہ غامدی صاحب نے فتویٰ دے دیا ہے. نہیں. ان ارادو اصلاحا، اگر وہ واقعی اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں، مستقبل میں اکٹھا ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ معاملات انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اب یہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ مرد زیادہ حقدار ہے کہ وہ عورت کی طرف رجوع لائے، تو پھر اللہ نے اسے بیلنس کیا. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اسی طریقے سے ان عورتوں کے بھی حقوق ہیں اپنے مردوں کے اوپر دستور کے مطابق. یہ نہیں ہے کہ مرد ہی ہے جو وہ حق رکھتا ہے، عورت کا بھی اپنے مرد کے اوپر حق ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. البتہ مردوں کو اللہ نے عورتوں پر اس اعتبار سے فضیلت دی ہے. سورۃ النساء میں بھی آیا نا الرجال قوامون علی النساء. مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہے. حاکم سے مراد یہ نہیں کہ اس کو رعایا بنا کے رکھیں گے اس اعتبار سے کہ اس پہ چڑھ دوڑیں گے، نہیں. خاندانی جب ایک نظام بنے گا، ایک ادارہ وجود میں آئے گا تو ادارے کا ہیڈ ایک ہی ہوتا ہے، ادارے کا CEO ایک ہی ہوتا ہے، ادارے کا ڈائریکٹر ایک ہی ہوتا ہے. ہاں ڈپٹی ڈائریکٹرز آپ بے شک 10 رکھ لیں. تو ادارے میں ایک ڈومیننٹ پوزیشن مرد کے لیے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں برداشت زیادہ رکھی ہے اور طلاق کا حق بھی اسے دیا ہوا ہے. عورت کے لیے خلا ہے لیکن وہ ایک طریقے سے ہوگا. عورت خود اسے ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتی، خلا کو ایک پروسیجر کو فالو کرے گی، لیکن مرد کو ایگزیکیوٹ کرنے میں ایک لمحے کی بھی دوری نہیں ہے. لیکن اللہ نے برداشت بھی دی ہوئی ہے، اس لیے مرد کو چاہیے کہ بجائے وہ طلاق دینے کے اوپر زور دے، جس طرح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کا آپس میں کوئی اختلاف ہوا تو حضرت علی گھر سے باہر نکل گئے. شریف مرد ایسے ہوتے ہیں. اور جا کے وہ مسجد میں لیٹ گئے اور پھر نبی علیہ السلام پیچھے سے آئے
اور بندہ بھیجا، خود تشریف لے گئے اور کہا اٹھ ابو تراب، اے مٹی میں لپٹنے والے. حضرت علی نے پھر اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی. تو اس میں میرا ایک کلپ بھی آیا تھا کہ لڑائی کرنے کی بجائے آپ زن مرید، یعنی کہ پنجابی میں رن مرید بن جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے اگر آپ نے اپنا گھر چلانا ہے. تو ان کا درجہ ہے اس اعتبار سے کہ پہلا رائٹ ان کو دیا گیا ہے. اور پھر سورۃ النساء میں ساتھ یہ بھی آیا کہ مرد چکے عورتوں کے اوپر خرچہ بھی کرتے ہیں. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات حکمت کے ساتھ ہے. تو یہ میں نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 228 کور کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جو شادی شدہ عورتیں ہیں ان کی عدت 3 دفعہ مخصوص ایام سے پاک ہونا ہے، اگر وہ پریگنٹ نہ ہو. اگر پریگنٹ ہوں گی پھر ڈیفرنٹ حکم ہوگا.